بیسیکلی یہ ایک وائرس ہے، کوئی الرجی یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پھیلنے کی وجوہات جو ہے وہ بار بار آنکھوں کو ہاتھ لگانا، جس کو انفیکشن ہوا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، تولیہ، کپڑے، تکیہ، خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا۔ کس ایج گروپ کو زیادہ کر رہا ہے اس ٹائم؟ اچھا، یہ بیسیکلی یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے۔ کووڈ تھا تو بہت زیادہ احتیاطیں کی گئی اور اس دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بہت اس طرح کے جو انفیکشنز تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے۔ اب جب کہ وہ احتیاطی تدابیر ہم نے چھوڑ دیں تو وہ اچانک سے ان کے جو ہے انفیکشن کی تعداد میں بہت زیادہ ہم نے نمایاں فرق دیکھا۔ تو بیسیکلی احتیاط نہ کرنا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر ایک اور وبا جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اور وہ وبا ہے آنکھوں کا انفیکشن۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عثمان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وبا کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو آنکھوں کو متاثر کر رہا ہے اور ہر تیسرے انسان کے اندر یہ پایا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں پھیلنے کی؟ جی، بیسیکلی یہ ایک وائرس ہے، کوئی الرجی یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس میں پھیلنے کی وجوہات جو ہے وہ بار بار آنکھوں کو ہاتھ لگانا، جس کو انفیکشن ہوا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، تولیہ، کپڑے، تکیہ، خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا، تو اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے اور بہت زیادہ یہ کنٹیجیس ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے۔ افیکٹ جو ہے وہ کس ایج گروپ کو زیادہ کر رہا ہے اس ٹائم؟ اچھا، یہ بیسیکلی یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے، خاص طور پہ یہ بڑوں میں اور بچوں میں، زیادہ چھوٹے بچوں میں نہیں ہے۔ اسکول گوئنگ جو بچے ہیں ان میں زیادہ ہے اور بڑے لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ جی صرف بڑوں کا ہے یا بچوں کا انفیکشن ہے، یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کیا ہے؟ بچنے کے لیے کچھ احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ یہ کریں کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں صابن سے، اس کے بعد جو ہے ہاتھ ملانے سے گریز کریں، اور اپنا تکیہ، تولیہ، کپڑے، ٹیشو وغیرہ یہ شیئر نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس وائرس کی اس قدر پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ موسمی اثرات نہیں ہیں اور آپ یہ وائرس کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ کتنا خطرناک ہے ہم لوگوں کے لیے، اور اس کے پھیلنے کی پھر مین وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ اس طرح یہ پھیل گیا؟ دیکھیں، پچھلے کچھ عرصہ میں جب کووڈ تھا تو بہت زیادہ احتیاطیں کی گئی، اور اس دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بہت اس طرح کے جو انفیکشنز تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے۔ اب جب کہ وہ احتیاطی تدابیر ہم نے چھوڑ دیں تو وہ اچانک سے ان کے جو ہے انفیکشن کی تعداد میں بہت زیادہ ہم نے نمایاں فرق دیکھا، اور مختلف طرح کے انفیکشنز اب جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو بیسیکلی احتیاط نہ کرنا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ احتیاط نہ کرنا ایک بڑی وجہ ہے۔ اس انفیکشن کو پھیلنے میں تقریباً پھیل چکا ہے یہ، تو ہمارے جو انتظامی معاملات ہیں، اگر ہماری گورنمنٹ دیکھی جائے کہ آنکھوں کی بیماری اس طرح سے پھیل رہی ہے، تو کوئی گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح کا کچھ آیا ہے کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکے؟ جی، اس میں دیکھیں ہر انسان خود سے احتیاطیں ہی کر سکتا ہے، کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انفورس نہیں ہو سکتی یہ احتیاطیں۔ اب جیسے میں نے جو احتیاطیں آپ کو بتائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہر کوئی اپنے لیول پہ اس کی وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کر رہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو اگر کوئی لیٹ سے کہ کسی پانی سے یہ پھیل رہا ہو یا کسی خوراک سے پھیل رہا ہو تو ہم اس کو لمٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو کنٹیجیس ہے، یہ تو چھونے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمیں خود جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کریں، بچیں، اور اپنی جو چیزیں ہیں، جو تکیہ، تولیہ اور ٹیشو، کپڑا، یہ چیزیں علیحدہ رکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایک اسپیشلسٹ ہیں اس حوالے سے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، یا آپ کہہ لیں کہ اس چیز سے اوائڈ نہیں کر پا رہے دور دراز کے علاقوں سے۔ ایک سٹی کے اندر تو یہ چیز اویلیبل ہے کہ مجھے مسئلہ ہوگا تو میں فوراً کسی نہ کسی، لیکن جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس وبا سے بچیں؟
دیکھیں اگر تو کسی کو یہ ہو گئی ہے مائلڈ انفیکشن یعنی ہلکا پھلکا اگر کسی کو صرف انفیکشن ہوا ہے تو اس میں تو بیسیکلی میڈیکیشن کی بھی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے, خود بخود یہ کچھ دنوں میں جو ہے یہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ بہت زیادہ سخت انفیکشن ہو گیا, اس کی وجہ سے آنکھ میں بہت زیادہ سوزش وغیرہ ہو گئی ہے, تو وہ شروع میں ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ آنکھیں دھوئے, برف کی ٹکور کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسے آئی ڈراپس ہیں جن کی مدد سے ہم سوزش کو کم کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایسے آئی ڈراپس ہیں کہ جو بغیر معائنہ کروائے ہوئے شروع نہیں خود سے کرنے چاہیے. ایک اور سوال یہ کہ ہم لوگوں کے اندر ایک یہ بات پائی جاتی ہے یا ایک خود ساختہ ہم کے آنکھوں کے انفیکشن والے انسان کو دیکھنے سے بھی آنکھوں میں جو ہے وہ انفیکشن آ جائے گا, اور اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے, دیکھنے سے بالکل یہ نہیں ہوتا. جو میں نے وجوہات بیان کی ہیں صرف یہ اسی طرح پھیلتا ہے. صرف یہ اسی طرح ہی پھیلتا ہے. اس سے بینائی کو کوئی خطرہ ہے یا یہ جسٹ ایک انفیکشن ہے میڈیسن کی اور ٹھیک؟ اگر تو یہ مائلڈ انفیکشن ہے, ہلکا پھلکا انفیکشن ہوا ہے, وہ عموماً بینائی پہ اثر نہیں کرتا. لیکن اگر یہ سخت انفیکشن ہو گیا ہے, کسی نے احتیاط نہیں کی, دوائی وغیرہ استعمال نہیں کی, تو وہ بینائی پہ اثر کر سکتا ہے اور بڑی بری طرح اثر کرتا ہے, اور پھر اس کے لیے کافی لمبا علاج ہوتا ہے. یعنی کہ اگر اسٹارٹنگ میں ہی اس کو روکا جا سکے, اس کے کوئی میڈیسن کر لی جائے تو بچ سکتے ہیں, اگر نہیں تو پھر یہ جو ہے خطرناک ہو سکتی ہے. بالکل بینائی کو یہ جو ہے مستقل طور پہ کم کر سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, یہ آئی اسپیشلسٹ تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے, اور احتیاط کر کے ہی ہم جو ہے اس سارے ایک انفیکشن سے بچ سکتے ہیں, اور اپنوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے, تاکہ ایک خطرناک حد تک جانے سے پہلے ہی اگر احتیاط کر لی جائے تو اس انفیکشن سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.